بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں پارے میں اب سورہ مائدہ کی 87 نمبر آیت سے بات شروع ہوئی ہے، اور اللہ تعالی نے اس رکوع میں ایک بات تو یہ بیان فرما دی، ارشاد فرمایا حلال اور حرام کے متعلق، اور دوسری بات اللہ تعالی نے قسم کے متعلق کہی کہ قسم کا کھانا کیسا ہے اور قسم کا کفارہ کیا ہے، اور تیسری چیز شراب اور جوئے وغیرہ کے متعلق فرمائی، اور چوتھی چیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ایک اشکال تھا، اس کا جواب دیا۔ سو اس رکوع کا زیادہ تعلق شریعت کے احکامات سے ہے، اور چونکہ سورہ مائدہ ان صورتوں میں سے ہے جو بالکل آخر پہ نازل ہوئیں، یا اس کی اکثر و بیشتر آیات بالکل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ دن پہلے ہی نازل ہوئیں، اس لیے اللہ تعالی نے اس میں بتا دیا کہ حلال اور حرام کے معاملات میں جو کچھ تمہیں یہاں بتایا گیا ہے بس اسے آخری بات سمجھو۔ اور ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحرموا، حرام مت ٹھہراؤ کیا چیز؟ طیبات، پاک چیزوں کو، ما احل اللہ، جو اللہ نے حلال کی ہیں، لکم تمہارے واسطے۔ اللہ تعالی نے جو چیزیں حلال کر دی ہیں تمہارے لیے، انہیں ستھری چیزوں کو، پاک چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ حرام ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ حرام کے 3 درجے ہیں۔ ایک حرام تو یہ ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے پاک اور صاف چیزوں کو حرام قرار دیا جائے، جیسے کہ اللہ تعالی نے اونٹ کو، گائے کو، ان چیزوں کو حلال قرار دیا۔ اب کوئی آدمی اگر یہ عقیدہ کر لے کہ یہ چیزیں حرام ہیں تو اس کا یہ عقیدہ اسے مسلمان ہونے کی بجائے کافر کر دے گا، کیونکہ اس انسان نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قولی طور پر حرام کرنا عقیدے میں ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی قولی طور پر حرام کر لیتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے اپنی زبان سے کہ یہ چیز حرام ہے، میں اس چیز کو نہیں کھاؤں گا۔ تو اس میں منع آ گیا کہ دیکھو اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے تم اپنی زبان سے اس طرح کی بات بھی نہ کرو۔ اور تیسری چیز ہے کہ عملاً کوئی انسان چھوڑ دے گا ان چیزوں کو، تو اس میں بھی آگے اللہ تعالیٰ نے اس پر نکیر یعنی رد فرمایا ہے، برا اس کو کہا ہے۔ تو تینوں اعتبار سے جو چیزیں بھی اللہ نے حلال قرار دی ہیں، نہ ان کا عقیدہ حرام کا بنانا، نہ اپنی زبان سے کہنا، اور اسی طرح اپنا عمل بھی ایسا نہ رکھنا۔ اور یہاں پر ایک بات دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دلیل نہیں دی۔ 4 مقامات آئیں گے، ہم چاروں مقام آپ کے سامنے بیان کر دیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو مت حرام قرار دو ان چیزوں کو جو پاک اور ستھری ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں۔ یہاں پر صرف یہ کہا ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں دی ہے کہ دلیل آخر اس کی کیا ہے۔ اور اسی طرح آگے چل کے پھر اللہ تعالی نے دلیل بھی دی ہے، اور وہ بھی بیان کر دیں گے، لیکن یہ پہلا مقام ہے، بس اتنا فرما دیا ہے۔ اس میں یہ جو کہا ہے کہ ایمان والو ان چیزوں کو حرام مت قرار دو، طیبات جو پاک ہیں، اور ما احل اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں۔ اللہ نے کہاں حلال کی ہیں، یہ ہے پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، ایک تو وہ دلیل کی بات ہو گئی، دوسری اس آیت میں یہ ہے کہ احل اللہ، اللہ نے یہ چیزیں حلال کر دی ہیں تمہارے لیے، اللہ نے کہاں حلال کی ہیں۔ اس کے لیے آپ دیکھیے اسی سورہ مائدہ کا بالکل آغاز، جہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے سورہ مائدہ 6 پارے میں، وہاں بالکل آغاز میں آپ دیکھ لیں اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام،
اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دیے ہیں، حلال کیے ہیں چوپائے جو کہ مویشی ہیں. یہ آ گیا نا حلال، سوائے ان کے ما یتلا علیکم غیر محل الصید، جو جانور آگے تمہیں سنائے جا رہے ہیں ان کو چھوڑ کے باقی سارے جانور اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیے ہیں. یہاں کہہ دیا نا احلت، حلال قرار دیے گئے، جائز ہو گئے، حلال ہو گئے. یہی بات یہاں کہہ دی کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں تمہارے لیے ان کو تم اب حرام نہ کہو. ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھنا، اور تم لوگ ان معاملات میں حد سے مت بڑھو. یعنی یہاں پر مسئلہ یہ شروع کیا کہ تحریمات ہیں غیر اللہ کی، وہ جانور جنہیں کافر حرام قرار دے رہے ہیں تم انہیں حرام نہ کہنا. پہلے تو وہ جانور گزرے جنہیں کافر جائز قرار دیتے تھے، خون کو اور گرے ہوئے جانور کو اور فلاں کو اور فلاں کو. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ جانور حلال نہیں ہیں، وہ حلال کہتے ہیں. اب بالکل اس کے برعکس مسئلہ آ گیا کہ یہ جانور ایسے ہیں جنہیں مشرکین حرام کہتے ہیں، تم نے انہیں حلال کہنا ہے، تم نے انہیں حلال سمجھنا ہے. جن جانوروں کو گائے، اونٹ، یہ چیزیں اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں وہ انہیں حرام کہتے ہیں، تم نے انہیں جائز سمجھنا ہے. اور پہلے بتا دیا کہ فلاں فلاں چیز کو یہ مشرکین جائز کہتے تھے اور تم انہیں ناجائز سمجھو گے، تم ان کے ساتھ حرام کا معاملہ کرو گے، نہیں انہیں استعمال کرنا، نہیں کھانا. اس لیے یہاں پر پہلا لفظ یہ فرما دیا کہ طیبات، اس کا مطلب ہے پاک چیزیں. اور پاک چیزوں میں وہ جانور جن کا آغاز میں ذکر کر دیا کہ گائے ہے، اونٹ ہے، دمبا ہے، بکرا ہے، یہ سارے نر اور مادہ 8 قسم کے ہو گئے نا. تو ان سب کو بتا دیا کہ یہ جانور تمہارے لیے جائز ہیں. یہاں فرمایا کہ ایک تو وہ پاک ہوں، ما احل اللہ، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیے، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو. حد سے نہ بڑھنے کا مطلب یہ کہ کافر حد سے بڑھ گئے ہیں اور انہوں نے ان حلال اور جائز چیزوں کو ناجائز قرار دیا اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ کے. آگے آ جائے گا کہ کون کون سے بت اور کیا چیزیں تھیں. ان اللہ، اور بلا شبہ اللہ، لا يحب المعتدین، نہیں اللہ تعالی پسند کرتا ان لوگوں کو جو ہیں حد سے بڑھے ہوئے. اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے 2 اطراف کا رد فرما دیا ہے. ایک تو وہ رد ہو گیا ان لوگوں کا جو بہت زیادہ اپنے آپ کو زاہد کہتے ہیں، بہت ہی زیادہ دنیا سے ہٹے ہوئے اور بچے ہوئے. اللہ نے جن چیزوں کو حلال اور جائز قرار دیا تھا ان کو حرام کر لے کوئی آدمی اپنے اوپر، منع کر دیا کہ اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے جائز کی ہیں اس کو حرام نہیں کہہ سکتے تم. اور دوسری طرف ان ڈھیلے ڈھالے لوگوں کا جو اللہ نے منع کی ہوئی ہیں چیزیں انہیں بھی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے سب جائز ہے کچھ نہیں ہوتا. دونوں کو منع فرما دیا ہے اور آگے اس کی تشریح مزید کر دی ہے. وَكُلُوا، اور کھاؤ. لفظ لائے ہیں کھانے کا، لیکن اس میں صرف کھانا پینا ہی نہیں، ساری ضروریات زندگی ہیں. پہننا ہے، اوڑھنا بچھونا ہے، اسی طرح سواری ہے، مکان ہے، سب چیزیں. وَكُلُوا، استعمال کرو، کھاؤ پیو. مما رزقکم اللہ، جو چیز اللہ نے تمہیں دی ہے اس میں سے کچھ. اس آیت کریمہ میں یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے الفاظ ارشاد فرمائے ان میں سے ایک لفظ ایسا ہے جس سے بحثیں ثابت ہوتی ہیں. اس کا خلاصہ بتاتے ہیں. یہ کلو کا لفظ جو لائے ہیں یہ صرف کھانے پینے کے معنی میں یہاں نہیں ہے بلکہ تمام ضروریات زندگی ان میں تم کیا کر سکتے ہو، تم انہیں استعمال کرو. مما، جو کچھ کے تھوڑا سا اس میں سے، رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. یہ مما میں من آ گیا اور من کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ کھاؤ. اچھا صاحب کچھ کھا لیں تو باقی کو کیا کریں؟ باقی کو خیرات بھی کرو، کچھ اللہ کے راستے میں بھی دو، کچھ خود بھی کھاؤ، کچھ آئندہ مستقبل کے لیے بچا کر بھی رکھو. یہ ساری تعلیمات تمہیں دے رہے ہیں. اور رزقکم اللہ، اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہاری اپنی محنت کا کوئی اس میں دخل اتنا نہیں ہے. ہم نے مہربانی کی ہے، ہم نے احسان کیا ہے، ہم سب کچھ تمہیں دے رہے ہیں. تو دیکھو ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا، گھر بھی اچھا بنا سکتے ہو،
اور لباس بھی اچھا پہن سکتے ہو، اوڑھنا بچھونا بھی اچھا ہو سکتا ہے، یہ سب چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی نے بہت اچھے کپڑے بھیجے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب گئے تھے خارجیوں سے مناظرہ کرنے کے لیے، تو خارجیوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لباس پر اعتراض کیا، تو انہوں نے کہا تم میرے لباس پر اعتراض کر رہے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کئی ہزار درہم کا حلہ یعنی جبہ پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چیزیں آتی تھی اور ان کے لیے آپ استعمال کرتے تھے، بہت سی چیزیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سارے احوال اور سارے دور گزرے، اچھے سے اچھا کھانا بھی کھایا، اچھی سے اچھی چیزیں پہنی بھی ہیں، اور اللہ کا فضل سمجھا ہے۔ اسی لیے اللہ نے آگے جو بات کہی نا کہ حلالن، ایک تو یہ چیزیں حلال ہوں اور دوسرے طیبن پاک بھی ہوں۔ کبھی کبھی چیز حلال ہوتی ہے، طیب نہیں ہوتی، پاک نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی کسی کے ہاں سے کوئی چیز چرا لے، کھانے پینے کی کوئی چیز تو ہے تو وہ حلال، بکری دمبا بکرا یہ ہے حلال، لیکن اس کے لیے پاک نہیں ہے، اصل میں جانور حلال ہے۔ اور کبھی کبھی چیز پاک ہوتی ہے اور حلال نہیں ہوتی، اس کا کھانا پینا جائز نہیں ہو جایا کرتا۔ جیسے کہ پاک چیزیں، جیسے بھنگ ہے، یہ اب کہنے کو طیب پاک ہے، کوئی آدمی اس پہ بیٹھا ہے اور اس کے کپڑوں پہ سارا اس کے سبزہ لگ گیا ہے، نماز پڑھ لے یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، اس کے کپڑے ناپاک نہیں ہوئے، مگر اس چیز کا کھانا حلال نہیں۔ تو دونوں چیزیں جمع ہونی چاہیے، ایک تو چیز حلال ہونی چاہیے اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ پاک بھی ہونی چاہیے۔ دونوں چیزیں تم استعمال کر سکتے ہو، اور دیکھو یہ اللہ نے اس کو دیا ہے تمہیں تاکہ تم اس میں سے کھاؤ پیو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لذیذ چیزوں کے ترک میں کوئی فضیلت نہیں۔ جو چیزیں اچھی ہیں آدمی اگر انہیں چھوڑ دیتا ہے تو اس نے کوئی زیادہ نیکی کا کام نہیں کیا۔ ہاں ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ اس کی نیت درست ہو۔ مثلاً ایک آدمی نے اچھے کپڑے پہننے اس نیت سے چھوڑ دیے کہ میرے محلے میں سب لوگ بیچارے غریب رہتے ہیں، میں اگر بہت اچھا پہنوں گا تو ان کے دل پہ کیا بیتے گی، یہ اس انسان کے لیے ٹھیک ہے، یہ جائز۔ لیکن جہاں کیٹیگری سب لوگوں کی اچھی ہے وہاں اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دینا، اس میں کیا نیت کرے گا؟ اس میں نیت اگر تواضع کی ہو، بندگی کی ہو، عاجزی کی ہو کہ اللہ یہ آپ کا احسان ہے، سب چیزیں ہیں مگر میں کہاں نالائق ان چیزوں کو استعمال کروں، تو یہ بھی ٹھیک۔ ایک آدمی بالکل اس کے برعکس نیت سے پہنتا ہے اور کہتا ہے اللہ آپ نے اتنی مہربانی کی ہے، اللہ آپ کا احسان ہے، میں ایسا نظر ہی کیوں آؤں کہ لوگ سوچیں کہ پتہ نہیں اس پہ خدا کا کوئی احسان ہوا ہی نہیں، خدا کی کوئی مہربانی نہیں ہوئی، تو میں کیوں نہ اچھے کپڑے پہن۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھے اور حضرت تو سید بھی تھے، کوئی آدمی زکوٰۃ دے گیا، وہ اس وجہ سے کہ حضرت پہ حالت تھی ایسی رحمت اللہ علیہ پہ کہ بہت زیادہ اہتمام کپڑے جوتے ان چیزوں کا نہیں تھا، بس سادگی تھی جیسے ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت نے تھوڑا سا اہتمام زیادہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہم نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ سے یہ بات سنی تھی تاکہ لوگ کہیں اس دھوکے میں زکوٰۃ ہی نہ دے دیں کہ اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو آدمی اتنا بھی نہ ہو جائے کہ بالکل ہی نیت کو دیکھے کہ نیت کیا ہے، تو مطلقاً ان چیزوں کو ترک کر دینا، اچھا کپڑا، اچھا گھر، اچھا لباس، اس میں بنیادی طور پر کوئی اللہ کے قرب کو عمل دخل نہیں، نہ اس کے اختیار کرنے میں نہ ترک کرنے میں، نیت ہے۔ اگر نیت ان سب چیزوں میں اچھی ہے اللہ کا قرب ملے گا، اور نیت ان سب چیزوں میں خراب ہے تو اللہ سے دور ہو جائے گا۔ بس یہ چیزیں، ایک آدمی بہت اچھا مکان بناتا ہے پکا پختہ تاکہ یہ دو چار نسلوں میں چلتا رہے، اس نیت سے کہ آنے والے جو ہیں خاندان والے انہیں پریشانی نہ ہو، زحمت نہ ہو، بہت اچھی بات ہے، اس کی نیت کا اسے اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے جو بھی فائدہ اٹھاتا رہے گا اس کا فائدہ اسے قبر میں پہنچتا رہے گا، ایصال ثواب ہے اس کا مسلسل ثواب ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اچھی گاڑی رکھ لیتا ہے، کوئی حرج نہیں،
اور اسی میں رد ہے اس چیز کا بھی کہ جو لوگ ترک حیوانات کر دیتے ہیں نا ہندوستان میں خاص طور سے کہ فلاں جانور نہیں کھانا، بڑا گوشت نہیں کھانا، یہ کھانے سے اللہ کا قرب نہیں رہتا، اور اس طرح کی چیزیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے، اور خدا کے قرب میں اور خدا سے دور ہونے میں گائے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، انسان کی نیت کا عمل دخل ہے، نیت صحیح رکھے۔ اور عملیات خاص طور پر جو کرتے ہیں وہ تو اپنے مریدوں کو سب بتاتے ہیں کہ بس گائے کا گوشت نہیں کھانا، بڑا گوشت نہیں کھانا، ماش کی دال نہیں کھانی، فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں چیز، وہ سب چیزیں اللہ نے حلال اور جائز قرار دی ہیں۔ بھئی یہ کون سا ایسا عمل ہے جو کتاب و سنت سے ہٹ کے ایسی چیز ہو گیا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے منع کر رہے؟ ڈاکٹر منع کرے تو بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ چلو اس نے بتایا اس میں پروٹین زیادہ ہے یا اس میں شوگر زیادہ ہے یا اس میں کوئی چیز زیادہ ہے لہذا نہ کھاؤ۔ یہ اپنے پاس سے جو قیودات لگانی ہے یہ اس آیت سے اس کا رد نکلتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سب حلال اور پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے درست قرار دی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور مرغ نہیں کھاتا تھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رکھا اس کے سامنے، اور نے کہا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغا کھاتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی حرج نہیں، تم بھی کھاؤ۔ فرمایا کہ دیکھو واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، انتم بہ مومنون، الذی انتم بہ مومنون، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، کون؟ الذی، جو اللہ جس کے ساتھ انتم تم ہو بہ مومنون، اس پر ایمان لانے والے۔ دیکھو اس اللہ کی ذات سے ڈرو جس پر تم یقین رکھتے ہو، زوردار جملہ ہو گیا نا، جس پر تم یقین رکھتے ہو اس اللہ سے ڈرو، اس نے جو چیزیں حلال کر دی ہیں شریعت میں اس سے مت پرہیز کرو۔ اور یہ پرہیز ایک تو یہ ہے کہ زہد کے سبب سے بہت ہی درویشی طاری ہو گئی، اپنے کپڑے بھی ایسے کر لیے، گھر بھی اچھا نہیں لگتا، کارپیٹ اہلیہ لے آئیں تو لڑائی شروع ہو گئی، کیا ضرورت ہے اتنا گھر کو سجانے کی، کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی، منع کر دیا ہے۔ یہ رہبانیت اور حد سے بڑھا ہوا جو خشکی کا مزاج ہے نا زہد کا، اس پہ پابندی لگا دی ہے، یہ دین میں نہیں۔ تقویٰ چاہیے، اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اور تقویٰ یہ ہے کہ جو منع کر دیں بس اس کے قریب نہ جائے۔ اتنی سی بات، ہمارے زمانے میں بہت سی چیزیں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ پچھلے زمانے میں صوفیہ بتاتے تھے کم کھایا کرو، اور ہمارے زمانے میں کم کھائے گا صحت باقی نہیں رہے گی، اپنی صحت کا کچھ خیال کرے اور کام کرے دین کا۔ تو پچھلے حضرات کہتے ہیں کم سویا کرو، سونا واقعی ٹھیک اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن اتنا بھی کم سونا نہ ہو کہ خشکی ہو جائے دماغ میں اور سارا دن لوگوں سے لڑتا پھرے، یہ بھی کوئی نیکی نہیں، نیند اطمینان سے پوری کرے۔ اسی طرح لوگوں سے کم ملا کرو، 4 چیزیں کہتے تھے نا، تو لوگوں سے تو کم ملے واقعی اس وقت جب انسان کو پتا ہو کہ کوئی دین کا فائدہ نہیں، اور دین کا فائدہ ہو تو ملنا چاہیے، اور بولے کم، بولے بس اتنا ہی جتنا انسان شریعت کے مطابق بات کرتا ہے، گناہ کی بات نہ کرے۔ اور وقت ایسا ہو گیا ہے کہ جو آدمی فرض واجب بھی ادا کر لیتا ہے بڑا کام کا آدمی ہے بھائی، اس سے زیادہ کی توقع نہ رکھے، اور سنت موقدہ تک پہنچ جائے تو پھر تو وہ ولی ہو گیا۔ سنت موقدہ کو اختیار کر لے اور کسی آدمی کی زندگی میں اتباع سنت کا غلبہ ہو جائے، اس کا مطلب ہے واقعی یہ تو اللہ کا بہت ہی پیارا بندہ ہو گیا ہے، یہ تو انشاءاللہ پہنچ ہی جائے گا کہیں نہ کہیں، کوئی سختی وغیرہ نہ کرے گا، وقت چلا گیا۔ اور اسی لیے جو چشتیہ سلسلے کے مشائخ تھے نا، ان کا پہلا دور گزرا ہے زہد کا، بالکل بے رغبتی ہوتی تھی دنیا سے، بہت زیادہ زہد تھا۔ اور دوسرا دور ان کا گزرا ہے جس میں شکر ادا کرتے رہے، اور تیسرا دور جو اب چل رہا ہے وہ اتباع سنت کا ہے، کہ کہتے ہیں سنت کے مطابق بس کام کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، نفل پڑھتے بھی تھے، چھوڑ بھی دیتے تھے، اچھا سے اچھا کھانا کھایا بھی ہے
اور جب نہیں تھا تو فاقہ بھی ہو گیا. یہ سب چیزیں ایسی ہیں. اس آیت پر بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت سعد، ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کے گھر، اور انہوں میں سے ہر ایک نے مختلف باتیں کی کہ ہم اس چیز کو نہیں استعمال کریں گے، اس کو نہیں استعمال کریں گے. ایک نے کہا میں رات کو سوؤں گا نہیں، ایک اور کہنے لگے میں شادی نہیں کروں گا، ایک اور نے کچھ کہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو رہبانیت ہے، عیسائیوں میں آ گئی تھی، اور دیکھو میں اس چیز کو اپنے دین میں پسند نہیں کرتا، تم لوگ میری طرح رہو. اور میں دیکھو میں نے شادی بھی کی ہے، میں کھاتا بھی ہوں، پہنتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، بس جیسی میری زندگی ہے ایسے چلتے رہو. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مومنون، ڈرو اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہوئے ہو، کہ ان ساری چیزوں میں بس ایک چیز تو یہ ہے کہ اسراف نہ ہو. یہاں پر تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ان میں فضول خرچی نہ ہو ایک، اور دوسرے فخر نہ ہو، نمائش نہ ہو. یہ ہے تقویٰ کہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. خام خواہ لوگوں کو ان میں نمائش کرنا اپنی چیزوں کی یہ بھی منع کر دیا. اور دوسری چیز اسراف نہ ہو، فضول خرچی مت کرو، یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. اچھا کھانا ہے، ٹھیک ہے اچھا کھائے انسان، لیکن اگر اچھا کھانا فرض کر لو گھر میں آدھا کلو گوشت کی ضرورت ہے تو یہ تھوڑا ہی ہے کہ پورا بکرا ہی اڑا لے، پورے دمبے کو ہی چڑھا دے سیخوں پہ، اور باقی پھر باہر پھینکنا پڑ جائے کہ امریکہ میں تو کوئی خیرات بھی نہیں لیتا جی، لہٰذا اسے ڈسٹ بن میں پھینک دو. تو یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے. اللہ نے فرمایا ڈرو اس ذات سے جس کے پر تم ایمان لائے ہو. لا یؤاخذکم اللہ، اور اللہ تعالیٰ تمہارا پکڑ نہیں کرتے، مواخذہ نہیں فرماتے، باللغو فی ایمانکم، اس قسم پر. باللغو کون سی قسم؟ ارشاد فرمایا بے فائدہ قسموں پر اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑتے. اور ان قسموں کا بیان یہ پہلے گزر چکا ہے سورہ بقرہ میں. اب یہاں سے پھر ارشاد فرمایا ہے کہ کس چیز پر اللہ کا مواخذہ ہوتا ہے اور کس چیز پر نہیں. تو بتلا دیا اس میں قسم کی چیزیں، قسمیں تین طرح کی ہیں. ایک تو ہے یمین لغو، بےہودہ قسم، بات بات پہ اللہ کی قسم، اللہ قسم ایسے ہو گیا. یہ بے فائدہ قسمیں ہیں، ان کا کھانا گناہ ہے. اس لیے سورہ بقرہ میں بھی 225 نمبر آیت میں بتا دیا تھا، یہاں پھر اسی کو فرما دیا ہے کہ لغو قسمیں نہ کھاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ، اللہ تعالیٰ تو پکڑتے ہیں، مواخذہ فرماتے ہیں، بما ان قسموں کے ساتھ عقدتم الایمان، جو قسمیں تم نے اچھی طرح گرہ باندھی ہے. یہ عقدتم جو ہے نا، اس میں آ گئی ہے تشدید. ایک قرات تو اس کی یہی ہے کہ عقدتم، تم نے جو گرہ مضبوطی سے باندھ دی ہے، اللہ ان قسموں پر تم سے پوچھے گا. اور اسی میں دوسری جو قرات ہے وہ عقدتم کی بھی ہے، بغیر شد کے. عقدتم، جو چیز تم نے، جو قسم تم نے باندھی ہے، اور اتنی زیادہ تاکید سے نہیں. دونوں قراتوں میں ترجمے میں فرق پڑ جائے گا. عقدتم بھی پڑھا گیا ہے اسے اور عقدتم بھی پڑھا گیا ہے، اور دونوں قراتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر ثابت ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ پھر کس سے پوچھے گا؟ ان قسموں پر عقدتم جو منعقد ہوئی ہیں، منعقد ہوئی ہیں، انعقاد ہو گیا ہے، ٹھہر گئی ہیں. پکی قسمیں جو تم نے کھائی ہیں کہ اللہ کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا، مستقبل کے متعلق جو قسم کھا لی، اس قسم پر تم سے پوچھے گا. 4 قسم کی قسمیں ہیں. ایک ہے یمین لغو، یہی جو پہلے گزری. ایک قسم یہ ہوئی. 2 قسمیں ماضی کے متعلق ہیں کہ ایک آدمی نے قسم کھائی، اسے اطلاع کسی چیز کی مل گئی کہ فلاں آدمی آ گیا، اس نے کہا اللہ کی قسم فلاں صاحب آ گئے. اب 2 صورتیں اس کی بن گئیں، یا تو واقعی یہ قسم سچی ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یا معتبر ذرائع سے اسے پتا چل گیا قسم سچی ہوگی.
ایک یہ ہے کہ یہ قسم سچی اس طرح نہیں ہوئی کہ اسے پتا تو چل گیا تھا لیکن وہ اطلاع دراصل در حقیقت غلط تھی، اس نے قسم کھا لی سچ سمجھ کے اور حقیقت میں وہ جھوٹ تھا، لیکن یہ چونکہ سچ سمجھ کے قسم کھا رہا تھا تو اسے گناہ نہیں ہوا اگرچہ قسم جھوٹ میں پڑ گئی۔ دو چیزیں۔ تیسری قسم یہ ہے کہ قسم کھا لے جان بوجھ کے ماضی کے کسی واقعے پر اور وہ قسم وہ جھوٹی۔ مثلا کوئی کسی کے گھر گیا اور کسی نے پوچھا تم وہاں گئے تھے، کہتا ہے اللہ کی قسم میں نہیں گیا تھا، حالانکہ جا چکا ہے اس کے گھر۔ یہ ماضی پر جان بوجھ کے جو جھوٹی قسم اس نے کھائی ہے نا، اسے کہتے ہیں یمین غموس۔ یمین غموس کا مطلب یہ ہے، غمس عربی میں کہتے ہیں ڈبونے کو، ایسی قسم جو ڈبو دے آدمی کو، بیڑا غرق ہو جائے جس سے، اللہ کا غضب کبھی کبھی آ جاتا ہے، ایسی قسم۔ اور چوتھی قسم کی قسم وہ ہے جو قسم ہے یمین منعقدہ، ایسی قسم جو مستقبل کے متعلق کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا یا اللہ کی قسم میں یہ بات نہیں کروں گا۔ یہ چوتھی قسم ہے یمین منعقدہ، اور یہ یمین منعقدہ آئندہ مستقبل پہ قسم کھانا، اس کے احکامات اللہ نے یہاں بیان فرما دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی قسم کی قسم دیکھ لیجئے، یمین لغو جو تھی فضول قسم کی، اس کا کچھ نہیں۔ ماضی کی قسم جو اس نے سچ سمجھ کر کھائی، اس پر بھی گناہ نہیں۔ یمین غموس تیسری قسم، ماضی میں جھوٹ بولا، یہ ہے چیز جو ڈبو دینے والی سخت گناہ ہے، اور ہمارے نزدیک اس کا کوئی کفارہ نہیں سوائے توبہ کے۔ حنفی فقہا کہتے ہیں رحمہم اللہ کہ توبہ کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، اور بعض فقہا کے نزدیک اللہ کی ایسی قسم کفر ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے نا، تو کہتے ہیں یہ کفر ہو جائے گا، جھوٹ پہ کیوں خدا کی گواہی ڈال رہا ہے۔ بس ایک ہی قسم رہ گئی قسم کی، اور وہ چوتھی ہے یمین منعقدہ، ایسی قسم جو مستقبل کے متعلق کھاتا ہے اور پھر اسے توڑ دے گا تو کفارہ، اور قسم پوری ہو گئی تو پوری ہو گئی۔ مثلا اس نے کہا میں 5 دن اللہ کی قسم تمہارے گھر نہیں آؤں گا، 5 دن نہیں گیا، قسم پوری ہو گئی، 6 دن چلا جائے، اور چوتھے دن اگر چلا گیا تو وہ قسم جو کھائی تھی 5 دن کی مستقبل کی، وہ ٹوٹ گئی۔ جب ٹوٹی ہے تو اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ ارشاد فرمایا فکفارتہ، اور وہ جو قسم تم کھا لیتے ہو مستقبل کے متعلق، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اطعام 10 مساکین، تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے۔ 10 مسکینوں کو دونوں وقت کا کھانا، دن اور رات کا، یا ایک مسکین کو کھانا کھلا دے 10 دن، صبح اور شام، دونوں چیزیں ٹھیک ہو گئیں۔ من اوسط، ایسا کھانا بیچ کا، من اوسط درمیانی قسم کا کھانا، ما جو کچھ کے تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، گھر والوں کو جو کھانا کھلاتے ہو، بس ایسا کھانا تم 10 مسکینوں کو کھلا دو صبح شام، قسم کا کفارہ ادا ہو گیا کیونکہ قسم توڑ دی۔ اور ایک ہی مسکین کو کھلا دے 10 دن تک تو بھی قسم پوری ہو گئی۔ یا پھر وہ یہ کر لے کہ جتنا صدقہ فطر ہے 2-2.25 کلو گندم، اس کی رقم، اس کا پیسہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کے کھانے کے برابر دے دے، یعنی 2 کلو جتنے بھی اس کے پیسے بنتے ہوں، 1 دن کا کفارہ ہو جائے گا دونوں وقت کا، تو 10 مسکین ہو گئے نا۔ تو فرض کر لیجئے کہ 2 وقت کا وہ جو کفارہ دے رہا ہے 5 اس کے بنتے ہیں ڈالر، تو $50 دے دے گا، تو 2 وقت کا کھانا 1 مسکین کا 1 صدقہ فطر کے برابر ہو گیا۔ 2 وقت کا کھانا 1 مسکین کا صدقہ فطر کے برابر ہو گیا۔ 2 کلو فرض کیجئے 2.25 کلو گندم ہو گئی، اب اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر لے تو 10 مسکینوں کا ہو گیا، یہ چیز ہو گئی۔ اور اگر جو دے رہا ہے بارلے تو پھر گندم سے دگنا دے گا، یعنی گندم 2 کلو ہے تو وہ 4 کلو۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اور اتنا دینا ہے جو تم عام طور پہ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو وہ، او کسوتہم، یا انہیں پورا کپڑا، یعنی یا یہ کر لے یا یہ کر لے، ترتیب مراد نہیں ہے یہاں پہ کہ مطلب ضرور پہلے کھانا ہی کھلاؤ، اگر کھانا نہیں ہے تو پھر کپڑا دینا نہیں، بلکہ آخر پہ مراد ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ او کسوتہم، یا تم کیا کرو گے 10 مسکینوں کو کپڑے دے دو،
ایسا کپڑا جو اتنا بڑا کپڑا ہو کہ اسے پہن کر نماز ہو جائے. مرد ہے تو اسے اتنا لمبا کرتا، اتنی لمبی چادر جو سر سے لے کے اس کے گھٹنوں تک کو چھپا لے. عورت ہے تو اس کے لیے اتنے کپڑے جس کو پہن کے وہ نماز پڑھ سکے، اتنا کپڑا دینا ہے. او تحریر رقبہ، یا تم نے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. اگر تم نے قسم توڑ دی تو ان تینوں چیزوں پہ تمہیں اختیار ہے، تینوں میں سے کوئی بھی اختیار کر لو. فمن، سو جو کوئی بھی آدمی معذور ہے، لم یجد، وہ نہیں پاتا، جس کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، جس کے پاس توفیق نہیں ہے، جس کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، خود وہ زکوٰۃ لیتا ہے لوگوں سے، صاحب نصاب ہے نہیں، تو وہ 10 آدمیوں کو کہاں سے کھانا کھلائے یا 10 کو کہاں سے کپڑا پہنائے؟ اللہ نے فرمایا فصیام 3 ایام، 3 دن وہ روزے رکھے گا، اور 3 دن کے روزے بھی اس کے مسلسل ہوں گے. درمیان میں اگر ناغا کرے گا تو پھر نئے سرے سے روزہ رکھے گا. اور اسی طرح اس نے فرض کر لیجئے روزے رکھنے شروع کر دیے، 2 روزے رکھ لیے تھے اور پھر کہیں سے پیسے اسے مل گئے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، تو یہ رعایت، یہ شرط اس کے لیے رعایت ختم ہو جائے گی. مسکینوں کو کھانا ہی کھلائے یا انہیں کپڑا ہی دے. وہ پہلے تینوں چیزیں جو تھی ان میں اس کے پاس آپشن ہے، تینوں میں سے کوئی کر لے. مگر یہاں اگر روزے رکھ رہا ہے تو روزے کے لیے یہ نہیں ہے، روزہ رکھے ہوئے ہے اور پیسے آ گئے تو پھر تینوں پہلے ان میں سے کوئی بھی کام اسے کرنا پڑے گا. ذالک کفارۃ، اور لوگوں یہ کفارہ ہے، یہ اتار ہے، ایمانکم، تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسم کھا لو اور پھر اس کو توڑ دو تو پھر یہ کفارہ ادا کرنا ہے. اور اگر کہیں قسم کا کفارہ پہلے دے دیا اور قسم بعد میں توڑی تو وہ جائز نہیں ہے، لیکن اس مال کو واپس بھی آدمی نہیں لے سکتا. مثلاً کسی نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا 5 دن تک، اللہ کی قسم، تو قسم تو ہو گئی. اب 4تھے دن جا رہا ہے تو پتہ ہے قسم تو توڑ لینی ہے. اب جاتے جاتے اس نے کہا چلو 10 مسکینوں کا اتنے پیسے بنتے ہیں یہ دیتا جاتا ہوں. اس نے دے دیے اور قسم بعد میں توڑی، اس کے گھر میں داخل ہو گیا. اب وہ پیسے ان مسکینوں سے واپس بھی نہیں لے سکتا اور کفارہ بھی نہیں ہوا. اب قسم توڑی ہے، اس کے بعد کفارہ دے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا اذا حلفتم، جب تم قسم کھا لو یعنی پھر اس کو توڑ دو، اس کے بعد دینا ہے کفارہ. واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی بہت حفاظت کرنا، بہت حفاظت کرنا. ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ قسمیں کھاؤ ہی نہ، حفاظت کرو اپنی زبان کی. کیوں اللہ کا نام بار بار لیتے ہو؟ کیوں قسمیں کھاتے ہو بار بار؟ بالکل قسمیں نہ کھاؤ. اور ایک چیز تشریح کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرنا. اگر قسم کھا لو تو توڑنا ہے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. کذالک یبین اللہ، اور اسی طرح اللہ تعالی بتاتا ہے کیا آیات ہی، اپنے حکم. اللہ بتاتا ہے کہ جس بات پر ارادہ کر کے قسم کھا لو گے آئندہ کے لیے، پھر اس کے خلاف ہوا تو تم نے 3 باتوں میں سے ایک کام کرنا ہے. یا تو محتاج کو کھانا کھلاؤ، اور یا پھر دوسری چیز یہ کہ اس کو تم کپڑے دو، اور یا تیسرے یہ کہ اس کو آزاد کرو غلام کو. تینوں چیزوں میں سے کوئی نہیں کر سکتے تو پھر 3 روزے رکھو. چوتھی چیز، اور قسم کو اچھی طرح اس کی حفاظت کرنا، تاکہ تمہاری زبان کو یہ عادت ہی نہیں پڑنی چاہیے. اللہ یہ اپنے سارے حکم بیان کر رہا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا احسان مانو، شکر کرو اللہ کا کہ اس نے ان چیزوں میں تمہیں حکم بتا دیے، وگرنہ تم گناہگار ہوتے. اگر اللہ نہ بتاتا تو اس کی راہ تم پا نہیں سکتے تھے. قسم کے کچھ اور احکامات بھی ہیں، انشاءاللہ کل بیان.